السلام علیکم جی، میں ہوں اسام دورانی اور پائلون ٹی وی پہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو آج کل پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی جو ایک ایسی خبر تھی جس نے کہ پوری پاکستان کی ہر قسم کی چیز کے اوپر، آپ سیاست کے اوپر، ہماری معیشت کے اوپر، ہمارے ہر یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں شعبہ زندگی کو بھونچال لے کے آ گیا۔ وہ ایک ایسی خبر تھی جو کہ بہت کم، ہم بلکہ کم کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری قوم نے زندگی میں 72 سالہ تاریخ میں آج تک وہ ایسی کوئی خبر سنی نہیں تھی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان کے ایک سابقہ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے خلاف جو کہ ایک مقدمہ چل رہا تھا جس میں کہ ان کو آئین شکنی کا مرتکب قرار دیا گیا، اور جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اب جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر اس پہ بات کرنا، میں تو ایک طالب علم کے طور پہ اس پہ کیا بات کر سکتا ہوں، لیکن اس میں میرے جیسے طالب علم کے لیے سیکھنے کے اور سمجھنے کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا جو ہے وہ اس کی جہاں پہ اشد کمی تھی وہ یا تو اب سے پوری ہونی شروع ہو گئی ہے، یا ہمیں وہ کسی اسپیسیفک پوائنٹ آف ویو کے لیے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے وہ چیزیں ہمیں دی جا رہی ہیں۔ اب اس کا کیا بھی ہوگا، وہ ان کا کیا نتیجہ نکلے گا، یا وہ ان کا کیا اثر ہوگا ہماری جو ہے اس ملک کے اوپر، ہمارے قوانین کے اوپر، ہمارے آنے والی نسلوں کے اوپر، یا آنے والے وقتوں میں، اس کے بارے میں تو میں خاص طور پہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جو ہمارے بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے، یا جو برین آف پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ کے سوچے گا۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے اوپر میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم تھوڑی سی اگر میں طنزیہ بات کر لوں تھوڑا سا، تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ پہلے ہم لوگ پچھلے 72 سالوں سے غدار کا ایک گیم ہم کھیل رہے تھے، اور ہمارا ایک اسپیسیفک ایک جو ڈپارٹمنٹ تھا، یا ہم لوگ ڈپارٹمنٹ، ایک میں اسی ادارے کی بات نہیں کر رہا، ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارا اسپیسیفک ایک ڈپارٹمنٹ تھا وہ لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق جو تھا وہ چلانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اور جب اس میں کوئی بھی بندہ اسے اس لائن سے یا اس خط مستقیم سے تھوڑا سا ہٹنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کے اوپر غدار کا فتویٰ لگ جاتا تھا، اور وہ پھر جنگل کی آگ کی طرح وہ بات پھیل جاتی تھی کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ غدار ہے، اس نے ملک کے خلاف یہ بات کر دی، اس نے ادارے کے خلاف یہ بات کر دی، اس نے ہماری ملک کی سالمیت کے خلاف یہ بات کر دی، اس نے اسٹیٹ کے خلاف یہ بات کر دی۔ خیر، یہ تو اب ہم تو اس بات کے بالکل عادی ہو چکے تھے، لیکن قانونی طور کے اوپر آج تک پچھلے 72 سالوں میں کسی شخص کو غدار ڈکلیئر نہیں کیا گیا، اور پاکستان کے جو عدالتی فیصلے ہیں ان میں آج تک شاید میں ایک طالب علم ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں پہ ایسا مجھ سے میرے علم میں نہ ہو، لیکن جہاں تک میری ناقص علم جو ہے وہ کام کرتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا ایک ایسا عدالتی فیصلہ تھا جس نے کہ ایک شخص کو جو ہے وہ غدار جو ہے وہ ڈکلیئر کیا۔ خیر، لیکن اگر ہم دوسری طرف آتے ہیں تو وہ محبان جو ہیں، اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو سر بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے ہمارا وہ بہت بڑا ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، اور اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جو تھا ہمیں چیزوں کا جو کتاب پڑھنے والے دوست ہیں، یا ہمارے جو کتاب سے پیار کرنے والے دوست احباب ہیں، یا تاریخ کو پڑھنے والے دوست احباب ہیں، وہ بڑے پریشان ہوتے تھے، اور وہ بارہا ہمیں یہ کہتے ہوتے تھے، مجھ جیسے طالب علم کو یہ سمجھاتے ہوتے تھے کہ یار آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے جو پروپیگنڈا ہے اس کے اوپر کان مت دھرو، اس پہ ریلائی مت کیا کرو۔ لیکن کیونکہ ایک بھیڑ چال چل رہی تھی تو ڈیفینیٹلی ہم بھی اسی رنگ میں رنگے گئے ہیں، ہم نے بھی اگر جہاں پہ پڑھنے کی کچھ تھوڑی بہت کوشش کی ہے تو، لیکن ہمارے اوپر انفلوئنس جو تھا وہ سوشل میڈیا کا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا لٹریچر کا، بک کا اور ہسٹری کا۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ مجھ جیسے طالب علم کو بھی ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہیں، وہ ہضم ہم کر نہیں پا رہے ہوتے، کیونکہ وہ عقل اور جو ہے ان باتوں کو ماننے کو بالکل تیار نہیں ہوتی، تو اس پہ کچھ نہ کچھ تحقیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں اپنے تئیں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں ان پہ کچھ نہ کچھ تحقیق بھی کر لوں۔ جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک فیصلے کی بات سنائی ہے
فیصلے کے بابت آپ کو بتایا. تو جیسے یہ فیصلہ آیا تو فوراً ہی ہمارے جو مجاہدین تھے یا فدائی میں ان کو کہوں گا سوشل میڈیا پہ پورے گروپس تھے, ان کے پیجز ہیں بہت سارے, اور وہ کیوں ہیں کیسے ہیں وہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے, لیکن انہوں نے کیا یہ کہ وہ باہر نکلے اور انہوں نے پرویز مشرف کو ایک ملت کا مجاہد اور اسلامی مجاہد اور پتہ نہیں کیا 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 اس کو بتانا شروع کر دیا. ایون یہاں تک انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی 1978-79 میں جو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ ہوا تھا اور وہ باغیوں نے جو تھا اس پہ قبضہ کر لیا تھا اور 1 لاکھ کے قریب بندے جو تھے وہ محصور ہو گئے, اور یہ اس طرح کی باتیں وغیرہ. اور اس کو جو چھڑانے والے تھے اور وہ کیونکہ سعودی حکومت جو تھی باوجود اپنی پوری کوشش کے اس قبضے کو چھڑا نہ سکی, تو انہوں نے پھر پاکستان سے رابطہ کیا اور جنرل ضیاء صاحب جو تھے ہمارے اس وقت کے آرمی چیف اور پاکستان کے سربراہ جو تھے, انہوں نے ایک کمانڈوز کا دستہ بھیجا, اور جس دستے کی جو قیادت جو تھی وہ ایک میجر کے سپرد تھی, جس نے کہ اپنے بہادری سے, شجاعت سے اور عقل مندی سے نہ صرف خانہ کعبہ میں سے ان جو باغی تھے اور ان کو مارا, اور بلکہ جو بغیر کسی قسم کی کیجویلٹیز کے, یعنی کہ سویلین کیجویلٹیز کے جو لوگ ان کے محسوس تھے ان کو بھی پوری طرح چھڑا کے باہر لے گیا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یار اس کی تھوڑی سی تحقیق کر لی جائے, تھوڑا سا پڑھ لیا جائے تاریخ کو. تو پتہ یہ لگا کہ جناب یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ من گھڑت ہیں اور یہ سب جھوٹ ہیں. اس میں اگر میں تھوڑا سا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جو تھا ایک شخص تھا جس نے کہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, اور اس نے خانہ کعبہ کے اوپر جا کے حملہ کر لیا. اور حملہ کیا کیا بیسیکلی اس نے اس پہ قبضہ کر لیا, اور اس نے بہت سارے لوگ جو تھے وہ وہاں سے بھاگے بھی ہیں, دیوار میں سے کھڑکیوں میں سے نکل کے حرم پاک سے باہر بھی نکل گئے, اور انہوں نے ان کو جانے بھی دیا. لیکن ہوا یہ تھا کہ اس وقت جو پرابلم ہوا تھا اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں یا ہم نے تاریخ پڑھی ہے, ہم نے لوگوں کی جو کتابیں لوگوں نے اس واقعے کے اوپر لکھی ہیں, تو فرینچ جو دستہ تھا اس کو بلایا گیا تھا, اور فرینچ دستے نے اس سارے معاملے میں کو سولو کیا تھا. ایون اس سے پہلے جو تھے ان کے بن لادن گروپ تک کو جو تھا جو اپروچ کیا گیا تھا, کیونکہ بن لادن گروپ جو ہے وہ بہت زیادہ عرصے سے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں, ترقی میں, اس کی تزئین و آرائش کے اندر وہ کام کر رہے ہیں. ابھی آپ جیسے دوستوں نے کو یاد بھی ہوگا کہ چند سال پہلے ابھی جو ہے نا ایک کرین گرنے کا واقعہ بھی ہوا, جس میں بہت سارے حجاج کرام جو تھے وہ جاں بحق ہوئے تھے, اور وہ اس وقت وہ جو کرین جو تھی وہ بن لادن گروپ کی ہی تھی. اور جو بن لادن گروپ کے اس وقت کے جو وہاں پہ جو موجود تھے, جو سربراہ تھے یا ان کے جو ریپریزنٹیٹو تھے وہ اسامہ بن لادن کے بڑے بھائی تھے. اور انہوں نے جو وہاں پہ نقشے وغیرہ دیے تھے وہ بیسیکلی زیر زمین نقشے تھے, سرنگوں کے تھے, جو کہ جہاں پہ اس وقت واٹر ٹریٹمنٹ سسٹم جو تھا وہ لگ رہا تھا, اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو تھا الیکٹریسٹی کا جنریشن سسٹم تھا. تو یہ بات کہنا جو ہے وہ بالکل غلط ہے کہ مشرف صاحب جو تھے وہ اس وقت میجر تھے 1978-79 میں. اگر ایسی بات ہوتی, اور تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جنرل مشرف صاحب کی اپنی کتاب تھی دا لائن آف فائر, جس میں انہوں نے اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا, اور یہاں تک بتایا کہ وہ کہاں سے پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, اور کیا کیا کس طرح انہوں نے زندگی گزاری, کس طرح فوج میں آئے, اور انہوں نے اپنی لڑائیاں وغیرہ بتائیں, اپنے مارکے بتائے. لیکن اگر یہ بات ہوتی اور اس آپریشن کے اندر جنرل مشرف صاحب ہوتے اور یہ وہی اس معاملے کو سولو کرنے والے ہوتے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا مشرف صاحب اپنی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتے؟ پہلی بات کہ اتنا بڑا واقعہ ایک عالم اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا احسان انہوں نے کیا, اور انہوں نے اتنا کثر نفسی سے کام لیا کہ انہوں نے کتاب کے اندر اس کا ذکر تک کرنا گوارا نہ کیا. میرے سامنے سے وہ کتاب کھلی پڑی ہے, اس میں میں دیکھ رہا ہوں تو ان کا جو ہے صفحہ نمبر جو ہے وہ 61 ہے, جس میں وہ مشرف صاحب یہ لکھتے ہیں I was promoted to Lieutenant Colonel in 1978 and given command of the 44th Self-Propelled Artillery Regiment.
اب یہاں پہ جو یہ مشرف صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ 1978 میں وہ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پہ ان کو پروموشن مل چکی تھی، اور وہ جو ایک 44th جو آرٹلری ریجمنٹ تھی اس کی کمانڈ ان کے پاس تھی. تو یہ کس طرح پاسبل ہے کہ ایک آدمی 1978 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پہ ہو اور اس کے بعد وہ واپس اپنے آپ کو ڈیموٹ کروائے اور میجر کا عہدہ لے اور ایک دستے کی قیادت کرے اور جا کے اور وہ وہاں سے وہ جو ہے اس پورے آپریشن میں حصہ لے. تو سب سے پہلی بات آئی ایم سوری کہ جو بھی ہمارے صاحبان اور خاص طور پہ ہمارے وہ خود ساختہ فوجی ترجمان اور ہمارے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں جو کہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر آگے بات کرتے ہیں، تو آئی ایم سوری کہ وہ واقعی جھوٹ بول رہے ہیں. تو ابھی میں ذرا چیزوں کو چیک کر رہا تھا تو رات جو تھی ایک ویڈیو جو تھی وہ میری نظر سے گزری. ویڈیو جو ہے وہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں اور سنواتے بھی ہیں. 1979 میں شدت پسندوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا. یاد ہے کہ یہاں پہ بیسک جلا دی تھی. جو تھی گورنمنٹ آف دی سعودی عربیہ، انہوں نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ آف پاکستان کو ہماری ہیلپ کیجیے. یہاں سے ایک کمانڈو کا ڈٹیچمنٹ گئی ایک تھی، اور جس نے ان کو شدت پسندوں کو فلش آؤٹ کر کے اس کا تقدس کو بحال کیا. اور اس ڈٹیچمنٹ کا جو کمانڈ کر رہا تھا وہ میجر پرویز مشرف کر رہا تھا. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ انڈیپینڈنٹ جو لوگ تھے ان سے بھی ہم نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی جو کہ پاکستان سے باہر جو رہ رہے ہیں. اور ہمارے ایک دوست ہیں ماہر عبد الرحمن صاحب، انہوں نے کل جو تھی بہت اچھی چیز جو تھی وہ میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک چیز پوسٹ کی تھی، اس میں وہ کہتا ہے کہ اٹ از ایک ہے مصطفیٰ نیاگرا صاحب ہے، وہ کہتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بات جو تھی یہ بیسیکلی جو وہ کر رہے تھے یہ جو تھی میں آپ کو اخبار کا نام بھی بتاتا ہوں. عرب نیوز جو ہے وہ اس کے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس کے نیچے جو تھی وہ ایک پوری ڈسکرپشن ہو رہی تھی اور اس کے اوپر یہ گفتگو چل رہی تھی. تو اس میں سے میں آپ کو جو ہے ایک جو ہے وہ میں آپ کو پیس سنواتا ہوں، پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اٹ از جسٹ another fairy tale created by some over excited extreme nationalist. Pakistan a replica of over excited nationalist modest of India. I am waiting for the day when you brand Adams ﷺ as a Pakistani and claim whole else of all Muslims as descendants of Pakistanis. Some people are pathetic, liar and have no shame on lying even inside Haram. I worked for long in Ajyad of Haram, one of the underground electric station ordered to remain under operation throughout the siege, even at the time when prayers and the tawaf were disturbed. There was no involvement of Pakistani forces in the operations. After the siege, bullet holes everywhere as big as a quarter of the walls of the Muqam Ibrahim II. تو ڈیفینیٹلی آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور اندازہ بھی آپ کو ہو گیا ہوگا کہ ہم کیسے لوگ ہیں اور ہم لوگ کس قسم کے لوگ ہیں. اور جو بات میں نے بالکل سٹارٹ میں آپ سے کی تھی کہ ہمارے جو دوست احباب ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں جو کہ وہ ہمیں ایک ہی بات سمجھاتے رہے کہ سوشل میڈیا کی کسی بھی خبر کے اوپر اس وقت اگر رلائی نہ کرو جب تک کہ آپ اس کی تحقیق خود نہ کر لو. فردوس عاشق عوان صاحبہ جو کہ پاکستان کی حکومت کی جو ہیں وہ اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیمرا کو ہم قانون سازی یہ کر رہے ہیں کہ پیمرا کسی بھی ایک کنوکٹڈ کو یا ایک مجرم کو کہ انٹرویوز کو یا اس کی کسی بھی بات کو ٹی وی پہ چلانے سے منع کرے گا. تو یہ بات تو ہوگی، لیکن چلیں ایک چوری چکاری ڈاکہ زنی، ایک چور ہے وہ کنوکٹڈ ہے، اس کو سزا ملی ہے یا نہیں ملی وہ بات کی بات ہے، اس کے خلاف فیصلہ آیا وہ اپیل میں گیا یا نہیں گیا وہ بات کی بات ہے، لیکن اس کے اوپر تو پابندی آپ لگا رہے ہیں. لیکن ایک شخص جس کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا اور وہ کنوکٹڈ ہو گیا، عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا اور وہ ایک گزٹڈ غدار ہے، اس کا بیان ٹی وی کے اوپر کیسے چل سکتا ہے؟ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جنگیں لڑی ہیں. سر کون سی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں تفصیل دے دیجیے. ہمیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ وہ جناب انہوں نے وہاں پہ جا کے خانہ کعبہ کو چھڑوایا جو کہ جھوٹ ثابت ہو گیا،
لیکن دوسری کون سی جنگیں لڑی ہیں سر وہ بھی ہمیں بتا دیں. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ محمد آصف، محمد عامر، سلمان بٹ 3 پلیئرز تھے جنہوں نے ملک کی بدنامی کی تھی. کیا محمد آصف جیسا بالر آپ کو دوبارہ مل سکا ہے جس نے کہ پاکستان کو تنہا کئی میچز جتوائے؟ محمد عامر جیسا کلاس بالر آپ کو کہیں مل سکا ہے دوبارہ؟ آپ نے اس کے 5 سال ضائع کروا دیے. آپ کو سلمان بٹ جیسا بیٹسمین دوبارہ مل سکا؟ نہیں نا. تو کیا پاکستان ٹیم، کرکٹ ٹیم جو تھی، کیا انہوں نے اس بات کے اوپر شور مچایا کہ بھائی جان آصف نے تو اتنے ہمیں میچ جتوائے، اتنی وکٹیں لی ہیں، اس کے اوپر تو غداری کا مقدمہ نہ کرو، اس کو تو چوری کا مقدمہ نہ کرو، اس کو تو چھوڑ دو. آصف چھوٹی عمر کا ہے، دیکھو اس نے آتے ساتھ ہی ہمیں T20 ورلڈ کپ جتوانے کے قریب تک لے کے چلا گیا، اس نے ہمیں T20 ورلڈ کپ تک جتوا دیا، اس کو آپ چھوڑ دو، آپ اس کے متعلق کوئی بات نہ کرو. سلمان بٹ ہے، انڈیا میں جا کے اس نے انڈیا کو ہرایا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس کے کریڈٹ میں اتنی سینچریز ہیں، اس نے پاکستان کی اتنی خدمت کی ہے، اس کو کسی قسم کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تمام پاکستانیوں باشمول ٹیم میٹس نے ان کو یہی کہا کہ ان پہ مقدمہ چلنا چاہیے کیونکہ انہوں نے پاکستان کے وقار کو، پاکستان کی عزت کو داغدار کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی چلنا چاہیے. باقی آپ خود لوگ سمجھدار ہیں، آپ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں. میرا کام تھا آپ سے بات کرنا. بڑی مہربانی. انشاءاللہ جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.